إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم کل یہاں سورج گرہن جو پیش آیا، اللہ رب العزت تمام کائنات کا مسبب الاسباب ہے، اور وہ کبھی کبھی اس کائنات میں اور اس کے منظر میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے ایسی نشانیاں دیکھ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور انابت اختیار کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ رب العالمین
اس سورج اور چاند گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم یہ دیکھ لو تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ دو اور نماز کی طرف لپکو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور اللہ کو یاد کرو. یہ مقصد ہے اس کا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ اس سے ڈر جاؤ، تم نے اس کی طرف جانا ہے حساب و کتاب کے لیے، اور ایک ایک لمحے ایک ایک لحظے کا اس نے تم سے پوچھنا ہے. تو ان نشانیوں کے ذریعے اللہ جھنجھوڑتا ہے. اور یہ دراصل وہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں اور اس کا محاسبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ آیت محاسبہ نفس کی اصل ہے کہ انسان کو اپنے آپ کا حساب لینا چاہیے. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ پوچھنا ضروری ہے، اپنے نفس کا حساب لینا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح سورج کو گرہن لگتا ہے، چاند کو گرہن لگتا ہے، اسی طرح مومن کے دل کو بھی گرہن لگتا ہے. اور مومن کے دل کو گرہن کب لگتا ہے؟ جب وہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دے اور دنیا میں مگن ہو جائے، دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو جائے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو اپنانے لگ جائے، نیکیاں کرنا چھوڑ دے، تب ایک مومن کے دل پر بھی گرہن لگ جاتا ہے. ضروری ہے اس گرہن کو صاف کرنا، اس دل پر اٹی میل کو ختم کرنا. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو اپنی زندگی کا حساب لینا آتا ہو، اپنے گناہوں کو یاد کرنا آتا ہو، اور آپ کو عادت ہو اس بات کی کہ میں نے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا ہے، کون کون سا گناہ کیا ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. آج ہم آپ کو گناہوں کے تعلق سے چند معلومات دینے کی کوشش کریں گے کہ ان گناہوں کے کیا اثرات ہیں، چاہے وہ اثرات مجتمع، ملک و قوم اور اجتماعی صورت پر ہو، یا وہ اثرات انسان کی صرف اپنی ذات تک محدود ہوں. کیا اثرات ہیں ان گناہوں کے، اور پھر آخر میں ہم بتائیں گے کہ ان گناہوں سے بچنے کا سبب اور ذریعہ کیا ہے. گناہوں کا اثر جو مجتمع اور ملک و قوم پر ہوتا ہے، اجتماعی صورت پر ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے زمین میں اور پانی تر جگہوں پر فساد برپا ہو جاتا ہے، ہلاکتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ فساد برپا ہوا، ظاہر ہوا کہاں؟ فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تر جگہ پر بھی، سمندر میں بھی. کیوں؟
بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے کہ جو لوگوں نے گناہ کمائے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بر و بحر میں فساد برپا کر، اور پھر وہ فساد صرف بدکاروں اور بدترین لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی لپیٹ میں نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں انہی بد لوگوں کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اللہ کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر فرمایا عرب کے لیے بربادی ہو ان شرور اور فتنوں کی وجہ سے جو بہت ہی قریب ہیں۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کیا جب عذاب آئے گا یا مصیبت آئے گی تو کیا صالحین بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جی ہاں صالحین بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے جب برائی اور فحاشی بہت زیادہ عام ہو جائے۔ پھر بلا تمییز نیک اور بد اس عذاب میں، اس فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ یہ گناہ۔ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا کو زلزلوں میں مبتلا کرتا ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ گناہ کرنے والے اور گناہوں میں مگن رہنے والے اس بات سے اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو زمین میں دھسا دے، یہ ایسی جگہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کرے جہاں سے ان کو کوئی شعور نہیں ہوگا، جہاں سے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ اس بات سے اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں۔ قیامت سے قبل زلزلوں کی کثرت ہوگی، وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، علامہ البانی اس کو صحیح فرماتے ہیں سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، قیامت سے قبل آخری وقت میں کثرت سے زمین میں دھنسنا ہوگا، اور کثرت سے پتھراؤ اور پتھریلی بارشیں ہوں گی، اور لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، اور کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا بما ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ کثرت سے عذاب آئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس وقت معازف اور قینات، یہ جو آلات موسیقی ہے، یہ عام ہو جائے گی، عمومی طور پر لوگ موسیقی سنیں گے۔ بلکہ ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اس کے الفاظ ہیں سیکون فی آخر الزمان قوم یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، آخری وقت میں ایسے لوگ آئیں گے جو ان چیزوں کو حلال کر دیں گے، ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے۔ کون سی چیزیں؟ الحرہ زنا، والحریر ریشم، والخمر شراب، والمعازف آلات موسیقی۔ آج آپ کو ایسے لوگ اپنے ارد گرد بے بہا ملیں گے جو موسیقی کو حلال کہتے ہوں گے۔ یہ ایک فکر ہے جو آج پھیل چکی ہے، کیا کہ موسیقی حلال ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ موسیقی کی حرمت پر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اگر علمی بات پر آئیں
تو ان کو بہت سے جواب دیے جا سکتے ہیں. احادیث بہت سی ہیں اور صحیح ہیں، اور صحیح بخاری کی صرف ایک ہی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ موسیقی حرام ہے. کیا؟ یہی حدیث کہ ایسے لوگ آئیں گے جو موسیقی کو حلال سمجھیں گے. مطلب یہ کہ موسیقی حرام ہے، لیکن ایسے لوگوں کا آنا ہوگا جو موسیقی کو حلال سمجھیں گے. اور ایسی فکر کا ہونا ہمارے سامنے یہ ہمارے ایمان کو اور بڑھاتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے اشخاص کو دیکھ لیا جو موسیقی کو حلال سمجھتے ہیں. تو اس موسیقی کی وجہ سے، یہ شراب خانے اور ان زنا کے اڈوں کی وجہ سے فرمایا آخری وقت میں کثرت سے زلزلے ہوں گے، کثرت سے لوگ زمین میں دھنس جائیں گے. یہ گناہوں کے اثرات ملک و قوم پر. ایک اور سبب، ایک اور فساد، وہ کیا ہے؟ بد امنی، بے راہ روی. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. اللہ رب العزت یہاں ایک قوم کی مثال دے رہا ہے. کیا؟ ایسی قوم جو اطمینان اور سکون میں رہتی تھی، ان کا رزق ان کو فراوانی سے ملتا تھا، اللہ کی طرف سے مرزوق تھے. پھر کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. گناہوں کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بھوک میں مبتلا کر دیا، قحط سالی عطا کر دی، اور دشمن کا خوف میں اس میں مبتلا کر دیا. وجہ کیا بنی؟ وجہ گناہ بنے، گناہوں کی کثرت بنی. تو یہ گناہ جو ملک و قوم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ لوگ اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. ایک اور بڑا ذریعہ، بڑا سبب، وہ کیا ہے؟ کثرت سے بیماریاں آنا. اور بیماریاں بھی کیسی؟ جن کا کبھی نام بھی ہم سے پہلے آنے والے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. جب فحاشی، طغیانی اور فسق و فجور کسی قوم میں عام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. تو اللہ رب العزت ان کو طاعون اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ ایسی بیماریاں ان سے پہلے کبھی کسی کو نہیں آئیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب گناہوں کی کثرت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے مزید فرمایا انہی گناہوں کے اثرات بتاتے ہوئے وَلَمْ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں، اپنے کاروبار میں سچائی کو بھول جائیں اور اپنے کاروبار میں جھوٹ شامل کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ 3 عذاب ملیں گے. 3 عذاب. کون کون سے؟ قحط سالی نازل ہوگی، بھوک میں مبتلا کیے جائیں گے، اور وشدت المعونہ، مہنگائی ہوگی، ملک میں مہنگائی ہوگی اور لوگ روئیں گے مہنگائی کو. اور تیسرا عذاب وجور السلطان علیہم، ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے جو اپنی رعیہ پر ظلم کرتے ہوں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ظالم حکمران ہم پر مسلط کیے جائیں وہ ہماری ہی کمائی ہے. ما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت پہنچے، عذاب پہنچے،
اس کا سبب تمہارے اپنے ہاتھ ہیں، تمہارے اپنے گناہ ہیں۔ تو یہ 3 عذاب ہوں گے ان لوگوں کو جو اپنے کاروبار میں ناپ تول میں کمی کرتے ہوں گے، کاروبار میں جھوٹ شامل کرتے ہوں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور دردناک عذاب میں ان کو جھونک دے گا۔ کون 3 لوگ؟ المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ پہلا شخص المسبل، جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لے جاتا ہو۔ دوسرا شخص المنان، جو کوئی احسان کر کے بہت زیادہ احسان جتلاتا ہو۔ اور تیسرا شخص المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہو، اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہو۔ ایسے شخص کے لیے عذاب کیا ہے؟ اللہ کلام نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا اور دردناک عذاب میں جھونک دے گا۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ اور لوگ جب زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ بارش کو اللہ ان سے روک دے گا، بارش نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اگر جانور نہ ہوتے، گدھے گھوڑے نہ ہوتے، تو اللہ ان کو بارش کی ایک بوند بھی عطا نہ کرتا۔ اللہ بارش عطا کرے گا ان کو، سبب یہ لوگ نہیں ہوں گے بلکہ سبب جانور ہوں گے۔ کہ زمین پہ جانور بھی ہوں گے، چوپائے بھی ہوں گے، اللہ نے ان کو بھی رزق دینا ہے، اور ان چوپائے اور جانوروں کی وجہ سے ایسے لوگ جو زکوٰۃ سے انکار کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، اللہ ان کو بھی بارش عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی شخص ایسا ہوگا جو اللہ کا موحد ہوگا، اللہ کی توحید بیان کرنے والا ہوگا۔ ایک شخص بھی، اللہ صرف اس ایک شخص کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام چلائے گا۔ سورج کو مشرق سے طلوع کرے گا، مغرب میں غروب کرے گا، چاند بھی روشن ہوں گے، ستارے بھی مزین ہوں گے، صرف اس ایک شخص کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام اللہ چلائے گا۔ اور جو ہی وہ ایک موحد فوت ہوگا، اللہ رب العزت شرار الخلق، بدترین مخلوق جو اس وقت موجود ہوں گے، ان پر قیامت کو قائم کرے گا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ صرف ایک شخص کی وجہ سے بھی نظام کو چلاتا ہے۔ تو انہی جانوروں کی وجہ سے نظام چلے گا اس وقت جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک قول ہے قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ کا، کیا وہ فرماتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تو یہ بہائم، یہ چوپائے، یہ جانور بد دعائیں کرتے ہیں۔ کیا؟ لعن اللہ عصاة بنی آدم، اللہ لعنت فرمائے، اللہ تباہ و برباد فرمائے ان لوگوں کو جو لوگ اس زمین پر، اللہ کی زمین پر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ بارش کو روکے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوں گے۔ اور اگر بارش ہوگی بھی تو کن کے لیے ہوگی؟ ان چوپائے اور جانوروں کی وجہ سے ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے مزید فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ اور جب یہ لوگ اللہ کا عہد توڑ دیں گے، اللہ کی باتیں نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا، جو بیرونی دشمن ہوگا، اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مزید فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ اور جب تک حکمران اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے،
تب تک اللہ ان کو ایک عذاب میں مبتلا کرے گا، اور وہ عذاب کیا ہے؟ بأسہم بین ذالک، خانہ جنگی، آپس میں ان کو لڑوا دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ گناہ ہے، ان گناہوں کی وجہ سے خانہ جنگی ہو جائے گی، لوگ آپس میں لڑیں گے، ملک و قوم کے باشندے ہی اپنی قوم کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ ہیں وہ اجتماعی اثرات گناہوں کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہت سی حدیث میں بیان کیے ہیں۔ ایک اور بڑا سبب وہ کیا ہے؟ ذلت و رسوائی۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ ذلت و رسوائی عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کی، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد الا سلط اللہ علیکم ذلا لا يرفعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم۔ جب تم 4 کام کرنے لگ جاؤ گے، پہلا کام تبایعتم بالعینہ، بیعینہ ایک سودی کاروبار ہے، جب سودی کاروبار کرنے لگ جاؤ گے، اور وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اپنے مویشیوں کی دموں کو تھام لو گے۔ معنی یہ اپنے مال مویشی میں اتنے مگن رہو گے کہ شریعت کو بھول جاؤ گے، اللہ کے احکامات کو بھول جاؤ گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے، نہ تمہیں نمازوں کا پتہ ہوگا، نہ اللہ کے احکامات کا پتہ ہوگا، اپنے کاروبار میں اتنے مشغول ہوگے کہ تمہیں کچھ نہیں پتہ ہوگا اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاؤ گے۔ چوتھا کام وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو گے، جہاد نہیں کرو گے۔ جب یہ 4 کام کرو گے تو سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا، اور ذلت و رسوائی اس وقت تم سے نہیں ہٹائے گا جب تک تم واپس اپنے دین کی طرف نہ آ جاؤ۔ تو دین کی طرف آ جانا اسی میں عزت ہے، اور دین سے جس قدر ہم دور ہوں گے اللہ اتنا ہی ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فاذا طلبناه من غیرہ اذلنا اللہ، ہم وہ قوم ہیں، وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اسلام کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے، اگر ہم اس عزت کو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ عزت صرف اسلام میں ہے، اسلامی احکامات پر پابند ہونے، اس پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ جتنے بھی اثرات ہم نے آپ کو بتائے ہیں گناہوں کے، یہ سارے مجتمع اور اجتماعی طور پر ہیں، جو ملک و قوم عمومی طور پر سب پر آتے ہیں، اور یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے۔ آپ نے جتنا کچھ سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں سے ہے کہ آپ نے جتنی بھی پیش گوئیاں کی ہیں، وہ پیش گوئیاں جو ہو رہی ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی سچائی کی واضح دلیل ہے۔ گناہوں کے وہ اثرات جو انسان کی اپنی ذات پر ہوتے ہیں۔ اب ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، کیونکہ ملک و قوم کی اصلاح منتج ہے انسان کی اپنی ذات کی اصلاح پر۔ پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اللہ رب العزت ملک و قوم مجتمع کی اصلاح خود ہی کر دے گا۔ گناہوں کا سب سے پہلا اثر جو انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے، سب سے بڑا وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت گناہوں کی وجہ سے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اور ڈریے اس بات سے، خوف کھائیے کہ ہمارے دل سیاہ ہو جائیں، کیونکہ اگر دل سیاہ ہو گئے تو ہم پر شریعت کی کوئی بات اثر نہیں کی جائے گی، ہم پہ قرآن و حدیث کے وعدے اور وعیدیں پڑی جائیں گی، اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دل سیاہ ہوئے پڑے ہیں، دلوں پر مہر لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اذنب العبد نکت فی قلبہ نکتۃ سودا، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، اگر وہ انسان اس گناہ سے توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے، تو وہ جو نقطہ سیاہ نقطہ لگا ہے اللہ رب العزت اس کو صاف کر دیتا ہے۔
وَإِنْ عَادَ اگر گناہ پر گناہ کرے گا تو زید فیہا اس سیاہی میں زیادتی کر دی جائے گی، اس سیاہی کو بڑھا دیا جائے گا، اور جو انسان گناہ کرتا رہے گا اس کا دل سیاہ ہوتا رہے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا اس کا سارا دل سیاہ ہو چکا ہوگا، پھر کوئی اثر نہیں ہوگا شریعت کا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا، اب کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ اس بات سے ڈریے کہ ہمارے دل سیاہ ہوں، ہم پر شریعت کی باتیں اثر نہیں کرتی، ممکن ہے اس کی ایک وجہ یہی ہو کہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور کبھی کبھی یہ سیاہی انسان کے چہرے پر نمودار ہو جاتی ہے، چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے کہ یہ انسان بڑا بدبخت ہے، بڑا گناہ گار ہے، لیکن یہ ہر کوئی نہیں پہچان سکتا، یہ صرف اللہ والا ہی پہچان سکتا ہے۔ جو علماء راسخ جن کا اللہ سے مضبوط تعلق ہے وہی پہچان سکتے ہیں۔ ابراہیم السلمی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما من عبد اذنب ذنبا باللیل یصبح الا وعلیہ مذلته، ایک انسان رات کو گناہ کرتا ہے چھپ کر لوگوں سے، جب صبح کرتا ہے تو اس گناہ کی مذلت، اس گناہ کی رسوائی، پھٹکار اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہے، چہرے سے اللہ والے پہچان جاتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ گار شخص ہے۔ سلف صالحین پہچان لیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ سے جب علم لینے آئے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ارا فی وجہک نورا فلا تطفئہ بالمعصیہ، اے احمد بن حنبل میں آپ کے چہرے پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، نیکی کا نور، اللہ کی شریعت کا نور، آپ اس نور کو، اس روشنی کو گناہ کر کے بجھا نہ دیجیے گا۔ تو یہ گناہ انسان کے دل کو بھی سیاہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ پھٹکار انسان کے چہرے پر بھی آ جاتی ہے، اور یہ پھٹکار یہ کوئی رنگت سے اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کہ کون سیاہ ہے اور کون کالا ہے، بلکہ ایک الگ قسم کی ایک مذلت ہے جو اللہ والے ہی پہچان پاتے ہیں۔ تو گناہوں کا یہ ایک بڑا سبب کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی ذات پر گناہ کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہے کہ انسان جب گناہوں میں بہت مگن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کا دوست شیطان کو بنا دیتا ہے، شیطان کو بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، رحمان کے جو احکامات ہیں اس سے اعراض کرے گا، گناہوں میں مگن ہوگا تو نقید لہو شیطانا، اس کے لیے ہم شیطان کو مسخر کر دیں گے، فہو لہو قرین، یہ شیطان ہی اس کا دوست ہوگا، اس کا ساتھی ہوگا۔ اور جس کا دوست شیطان بن جائے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فساء قرینا، سب سے بدترین قرین ہے، سب سے بدترین دوست ہے، جو کبھی بھی تمہیں کوئی نیکی کرنے نہیں دے گا، ہمیشہ تمہیں گناہ پر ابھارے گا۔ یہ گناہ کا ایک بڑا سبب، ایک بڑا عذاب، ایک بڑا اثر ہے۔ گناہ کا ایک اور بڑا اثر کیا ہے؟ رزق سے محرومی۔ اللہ رب العزت رزق سے محروم کر دیتا ہے، اور رزق کی اگر فراوانی ہوگی تو اس فراوانی کو ختم کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق من خطیئۃ یعملها، ایک انسان کو رزق سے محروم کیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے جن پر وہ عمل پیرا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بس اوقات رزق کی فراوانی چھین لیتا ہے، اور رزق کی فراوانی کو اللہ رب العزت نے مربوط کیا اللہ کے تقوی کے ساتھ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، گناہوں سے بچے گا، شریعت پر عمل پیرا ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو کوئی توقع نہیں ہوگی۔ اللہ کا تقوی یہ رزق کی فراوانی کی دلیل ہے، اور گناہ کرنا یہ رزق کی فراوانی کو چھن جانے کا ایک سبب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اللہ پر
توکل کرنے کے تعلق سے. کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر توکل کرنے لگ جاؤ، ایسا بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جس طرح اس پرندے کو رزق دیتا ہے جو صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، اللہ پر توکل کر کے نکلتا ہے، لیکن جب واپس اپنے گھونسلے کی طرف آتا ہے تو پیٹ بھر کے آتا ہے. ایسے رزق دے گا. تو گناہ کا یہ ایک بڑا اثر ہے کہ اللہ رب العزت رزق کی فراوانی کو چھین لیتا ہے. گناہ کا ایک اور بڑا اثر، اللہ رب العزت نعمتوں کو چھین لیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت جنت کی صورت میں عطا کی اور ایک درخت سے منع کیا کہ اس درخت کی طرف آپ نے نہیں جانا. غلطی ہوئی، درخت کو چکھ بیٹھے، شیطان نے بہکایا اور اللہ رب العزت نے وہ نعمت چھین لی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ تیری نعمت مجھ سے چھن جائے، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لے اس بات سے کہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں وہ مجھ سے چھن جائیں. تو نعمتوں کا چھن جانا یہ گناہ اس کا سبب بنتے ہیں اور کبھی کبھی ناشکری بھی سبب بنتے ہیں. اس لیے نعمتوں پر کثرت سے شکر بھی ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ان نعمتوں کو برقرار رکھے. بار بار الحمدللہ کہنا چاہیے، کھانا کھاتے وقت، لباس پہنتے وقت بار بار اللہ کا شکر کرنا، حمد بیان کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی اس کا اجر و ثواب بھی بتایا. چھوٹا سا عمل ہے، من لبس لباسا، ایک بندہ لباس پہنے، فقال، پھر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا ہے کہ تمام تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس عطا کیا، مجھے پہنایا اور مجھ میں اس لباس کو پہننے کی، حاصل کرنے کی کوئی قدر اور کوئی طاقت نہیں تھی. یہ صرف اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ رب العزت کی دین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر. من اکل طعاما، ایک شخص کھانا کھائے پھر ساتھ یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا. تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا. ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور مجھے یہ کھانا عطا کیا اور مجھ میں ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں ڈالنے کی طاقت نہیں تھی. فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس شخص کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے کہ گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ. علامہ ابن عبد البر نے اس بات پر اجماع ذکر کیا ہے کہ غفر لہ جو حدیثوں میں آتا ہے عمل کرنے سے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ، سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ ان کا معاملہ صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے. تو یہ جو دو حدیثیں آپ نے سنی ہیں کھانے اور لباس کے تعلق سے، علامہ البانی نے بھی ان دونوں حدیثوں کو صحیح کہا ہے، حدیثیں صحیح ہیں. تو گناہوں کا اثر، رزق سے محرومی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آخری نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا یہ ایک بہت بڑا اثر ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نیکیاں بھی برباد کر دیتا ہے. خاص طور پہ گناہ اگر ایسے ہوں، اتنے سخت گناہ ہوں، اتنے بڑے گناہ ہوں، تو اللہ نیکیاں بھی برباد کر دیتا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامۃ بامثال جبال تہامۃ بیضا. میں اپنی قوم میں ایسے لوگوں کو، ایسے اشخاص کو بخوبی جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے
نیکیاں لائیں گے اور نیکیاں کتنی ہوں گی؟ تہامہ پہاڑ کے برابر. وسیع سلسلہ ہے عرب میں، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ایک ہی لمحے میں ان کی تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا. ثوبان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. اللہ کے رسول ان کے کیا اوصاف ہیں ہمیں بتا دیجئے، ان کی کیا عادت تھی، کیا گناہ تھا ان کا، ہمیں بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے. تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا گناہ بتایا. کیا گناہ؟ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون. یہ بات یاد رکھو، یہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے ہی جیسے ہیں، جیسے تمہاری چمڑیاں ویسے ہی ان کی چمڑیاں ہیں. اور جس طرح تم راتوں کو نماز پڑھتے ہو یہ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کا ایک گناہ ایسا ہے جس نے ان کی ساری نیکیاں برباد کر دی. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو نیک بنتے تھے، بڑے پارسا بنتے تھے، متقی بنتے تھے، لیکن جب لوگوں سے کٹ کر اپنے گھر میں آتے، اپنے کمرے میں آتے اور چھپ کر اللہ کی محارم کو، اللہ کی حدود کو پھلانگتے تھے، گناہ کرتے تھے لوگوں سے چھپ کر. وہ گناہ جو لوگوں سے چھپ کر کیا جائے، یہ گناہ اس قدر مہلک ہے، یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ شعر فرمایا کرتے تھے، اذا خلوت الدہر فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب لان اللہ لا یغفل ساعة ولا ان ما یخفى علیہ یغیب. جب بھی تم لوگوں سے کٹ کر الگ تھلگ ہو جاؤ، چھپ جاؤ لوگوں سے، تو کبھی یہ مت کہنا کہ میں لوگوں سے کٹ گیا ہوں، مجھے اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا علی رقیب، مجھ پر ایک نگران مقرر ہے جو میرے ایک ایک لمحے سے واقف ہے، ایک ایک لحظے سے واقف ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ جو چیز تم پر مخفی ہے وہ اللہ پر مخفی نہیں ہو سکتی. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. اللہ اس چونٹی جو سیاہ ہے، جو سیاہ چٹان کے نیچے چل رہی ہے، جو سیاہ رات میں چل رہی ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو کر اس چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے. اس قدر وہ سمیع و بصیر ہے، اس قدر وہ رقیب ہے. تو تم کس بدبوتے پر یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے ایک شعر پڑھا گیا، اس کو سن کر امام صاحب رونے لگ گئے. وہ شعر کیا تھا؟ اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. میں اس وقت کیا کروں گا جب مجھ سے میرا رب مخاطب ہو کر یہ کہے گا اما استحييت، تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی، تو مجھ سے شرم نہیں کھاتا، تعصینی، تو میری نافرمانیاں کرتا ہے، وتخفی الذنب عن خلقی، میری مخلوق سے تو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، لیکن جب اکیلا ہو کر میرے سامنے آتا ہے تو یکا یک گناہ کرنے لگتا ہے. تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ چھپ کر گناہ کرنا مہلک ترین گناہ ہے. تو گناہوں سے باز آنا ضروری ہے. جتنے بھی گناہ یہ بیان ہوئے اجتماعی صورت میں یا انسان کے اپنی ذات کی صورت میں، ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کیا خوب بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح گناہ کرنے کی لذت ہے، جس طرح تمہیں گناہ کرنے میں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اسی طرح گناہ کو چھوڑنے میں بھی لذت ہے. کبھی گناہ کو چھوڑ کر دیکھو، یہ بات دل میں لا کر کہ اللہ رب العزت نے اس گناہ کو چھوڑنے کا حکم دیا، میں یہ نہیں کروں گا. جب تم اس گناہ کو چھوڑو گے تو اپنے دل میں ایسی لذت محسوس کرو گے جو لذت تمہیں گناہ کر کے بھی نہیں ملے گی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ تاریخی قول ہے، اس کو اپنا کر دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجئے، گناہوں سے بچیے. آخری بات کہ گناہوں سے بچنے کے چند اسباب بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا سبب
جو گناہوں سے بچنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیچھے جتنے بھی نقصانات بیان کیے ہم نے اجتماعی صورت میں یا انسان کی ذات پر اثر انداز ہونے والے ان نقصانات کو سامنے لائیے، اور یہ بات جان لیجئے کہ گناہ، ہر گناہ اس کا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں گناہوں سے روکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا لطیف ہے، وہ تمہیں گناہوں سے اس لیے روکتا ہے کیونکہ یہ گناہ مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مشفق باپ اپنے بیٹے کو کسی برائی سے، کسی بری چیز سے روکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مضر ہوتی ہے، وہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ گناہوں سے بچنے کا ایک اور سبب اللہ رب العزت کی صفات اور جلالت کو سامنے لانا، اللہ رب العزت کو پہچاننا۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کو اللہ رب العزت کا تعارف ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کا علم ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی صفات کے مطابق، اس کے ایک تقاضے کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے، وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، خوب باخبر ہے۔ جب ہمیں اللہ کی صفات کا علم ہے تو ان صفات کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کبھی گناہ نہ کریں، گناہوں سے بچیں، چاہے ہم لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں سے الگ تھلگ ہوں۔ اور ہمیں ان صفات کا علم ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اللہ سمیع، بصیر، خبیر ہے، وہ ہر آن ہر لحظے سے واقف ہے۔ اللہ سے حیا کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ایک اور سبب نمازوں میں سستی کرنا، نمازوں میں سستی کرنا یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ خاص طور پہ آج کل کی نوجوان نسل گناہوں میں اسی لیے عمومی طور پر گھس گئی ہے کیونکہ نمازوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اللہ رب العزت نے گناہ اور شہوات کی پیروی اور نمازوں کو ضائع کرنا ان دونوں کو ساتھ بیان کیا۔ جب ان لوگوں نے نمازیں ضائع کر دی تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ مطلب یہ کہ نمازیں نہیں پڑھو گے تو پھر اپنی خواہشات کے اسیر بن جاؤ گے، خواہشات کے پیچھے لگ جاؤ گے، یکا یک گناہ کرنے لگ جاؤ گے۔ نماز، علامہ منذری رحمہ اللہ ایک حدیث کو لائے ہیں اور اس کو صحیح کہا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ فرمایا جو شخص پانچوں نمازیں پڑھتا ہوگا قیامت کے دن اس کے لیے نور اور نجات کی دلیل ہوگی اور اس کو نجات ملے گی، اور جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا لم یکن لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، ایسے شخص کے لیے نہ قیامت کے دن نور اور روشنی ہوگی، نہ نجات کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ اس کو نجات ملے گی۔ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، نیک لوگ صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور بے نمازی قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اتنی سخت حدیث، اس کے باوجود بھی اگر نمازیں ہم نہ پڑھیں تو پھر الامان والحفیظ، پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نمازیں پڑھیے، نمازوں میں خصوصی طور پر توجہ دیجیے۔ اگر آپ فرائض پڑھ رہے ہیں تو پھر فرائض سے آگے بڑھیے، اور جو نوافل ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، تہجد پڑھیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے بھی یہ گناہوں کے اثرات بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی اور پھر ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔